ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے درود شریف کے فضائل اور فوائد، اس کی مختلف اقسام اور ان کی اہمیت۔ یہ بہت اہم اور بڑی معلوماتی ویڈیو ہے۔ اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو آخر تک پوری دیکھیں۔ آج ہم اپنے ایمان کے خوبصورت اور اہم پہلو پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے دلوں کو سکون سے بھر دیتا ہے اور ہماری زندگیوں میں بہت سی برکات لاتا ہے۔ یہاں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی اپنی زندگیوں میں لامتناہی برکتیں، امن و امان، سکون اور کامیابی لانے کے بارے میں سوچا ہے؟ درود شریف ایک ایسا طاقتور ذریعہ ہے جو رحمت الہی کے دروازے کھول سکتا ہے، آپ کو مشکلات سے بچا سکتا ہے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے قریب لا سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ بالکل سچ ہے۔ آج ہم درود شریف کی خوبصورت دنیا میں اس کی چند ایک اقسام سے پردہ اٹھائیں گے۔ ہر ایک درود اپنی منفرد طاقت اور اہمیت کے ساتھ آسمان پر تاروں کی طرح چمکتا ہے، اور یہ خوبصورت الفاظ آپ کی زندگی کو ان طریقوں سے بدل سکتے ہیں جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آج ہم درود شریف کے فضائل، اس کی اقسام اور اہمیت پر بات کریں گے۔ درود شریف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم فضائل اور مختلف اقسام پر بات کریں، سب سے پہلے سورہ احزاب کی ایک آیت کا مفہوم سماعت فرمائیں۔ مفہوم ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام بھیجنے کا حکم عام ارشاد فرمایا ہے۔ اب ایک حدیث شریف بھی سماعت فرما لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام میں درود شریف کی بہت اہمیت اور بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم فرماتا ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر خوب درود، خوب سلام بھیجو، اور اگر ہم یہ مبارک عمل کر لیں تو ایسا کرنے کی برکت سے ہم اجر عظیم کے حقدار کہلائیں گے۔ ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ دوسرا قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی شایان شان درود بھیجتا ہے اور اس کے پاک فرشتے بھی، لہٰذا ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف بھیجنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے ہم اللہ کے حکم کی تعمیل بھی کر رہے ہیں اور اسے راضی بھی کر رہے ہیں، ساتھ ہی اللہ اور اس کے فرشتوں کے اس عمل عظیم میں بھی شامل ہوتے ہیں جو کہ اللہ اور اس کے ملائکہ کرتے ہیں۔ کتنی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اس عمل میں شریک ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے جو اللہ اور اس کے پاک فرشتے بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ درود شریف کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب آئیے قرآن و حدیث اور اسلاف کے تجربات کی بنیاد پر درود شریف پڑھنے کے چند فضائل اور فوائد کا خوبصورتی سے جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے احکام ارشاد فرمائے جن میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور اس میں بہت سے انبیاء کرام کی توصیفیں اور تعریفیں بھی بیان فرمائیں اور ان کے بہت سے اعزاز و اکرام بھی فرمائے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو، لیکن کسی بھی حکم یا کسی اعزاز و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ میں بھی کرتا ہوں لہٰذا تم بھی کرو۔ یہ اعزاز صرف سید الکونین فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے کہ اللہ پاک نے صلاۃ کی نسبت اولاً اپنی طرف پھر اپنے پاک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد تمام مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ اب آپ خود سوچئے کہ درود شریف کی کتنی اہمیت اور کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس عمل میں خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی بھی شرکت ہے اور ساتھ ہی ہمیں بھی اس میں شامل ہونے کا حکم فرمایا ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ایسے مبارک عمل میں شرکت کا موقع مل رہا ہے جس میں اللہ اور اس کے فرشتے بھی شریک ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا محبوب ترین عمل اور لذیذ ترین عبادات میں سے ایک ہے۔ یہ زیادہ محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا و قرب کا موجب و سبب ہے۔ کثرت درود شریف کی برکت سے خطاؤں کا کفارہ اور گناہوں کی بخشش نصیب ہوتی ہے، دنیا و آخرت کے تمام امور کی کفایت ہو جاتی ہے، مال میں برکت اور حاجات پوری ہوتی ہیں،
فقر و تنگدستی دور ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس کی بدولت خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شریفہ نصیب ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ ایک کے بدلے 10 رحمتیں بھیجتا ہے، خطاؤں کا کفارہ ہوتا ہے، اعمال بڑھتے اور پاکیزہ ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا ہے، بہت پہاڑ کے برابر کا جو ثواب لکھا جاتا ہے، اس کا جو ثواب کامل ترین پیمانے سے تولا جاتا ہے۔ جو شخص اپنا تمام تر وظیفہ درود شریف پڑھنے کو بنا لے تو اس کی دنیا و آخرت کے تمام امور کی کفایت کی جاتی ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ درود شریف پڑھنا غلاموں کے آزاد کرنے سے افضل ہے، اس کے ذریعے قیامت کی ہولناکیوں سے نجات ملتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیں گے اور اس کے لیے آپ کی شفاعت واجب ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا و رحمت نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کے غصے سے امان ملے گی، عرش الہی کے سائے میں جگہ ملے گی، روز محشر میں نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، حوض کوثر پر حاضری نصیب ہوگی، محشر میں پیاس سے امان اور دوزخ سے آزادی نصیب ہوگی، پل صراط پر سے تیزی کے ساتھ پار ہو جائے گا، مرنے سے پہلے جنت میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لے گا۔ درود شریف پڑھنا 20 سے زیادہ غزوات سے بڑھ کر ہے، تنگ دست کے لیے صدقے کے قائم مقام ہے۔ درود شریف زکوٰۃ اور طہارت ہے، اس کی برکت سے مال بڑھتا ہے، 100 سے زیادہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بارگاہ الہی میں تمام اعمال سے زیادہ محبوب ہے، مجالس کے لیے زینت بخش ہے، فقر اور روزی کی تنگی کو دور کرتا ہے، اس کے ذریعے خیر کے مواقع نصیب ہوتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے، اس سے پڑھنے والا خود بھی نفع اٹھاتا ہے اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد بھی نفع پاتی ہے، اور وہ شخص بھی نفع اٹھاتا ہے جس کے نامہ عمل میں اس کا ثواب ہدیہ کیا جائے۔ درود شریف کی برکت سے اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل ہوتا ہے، یہ نور ہے، دشمنوں کے مقابلے میں نصرت ہے، قلب کو نفاق اور زنگ سے پاک کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت ثبت کرتا ہے۔ اس کی بدولت خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شریفہ نصیب ہوتی ہے، اپنے پڑھنے والے کو لوگوں کی غیبت سے بچاتا ہے، اور من جملہ یہ ان تمام اعمال کے ہے جو سب سے زیادہ بابرکت، سب سے زیادہ افضل اور دین و دنیا میں سب سے زیادہ نافع ہیں۔ ان فوائد کے علاوہ بھی درود شریف کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں جو ایک ایسے سمجھدار کو درود شریف کی رغبت دلاتے ہیں جو اعمال کے ذخائر جمع کرنے اور خوشنما آرزوؤں کا پھل چننے کا حریص ہو۔ پیارے دوستوں، یہ درود شریف پڑھنے کے چند فضائل اور فوائد ہیں، یاد رہے یہ برکت کا سمندر ہے۔ ان کے علاوہ بھی اس کے بہت سے فوائد ہیں جو زندگی بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے درود شریف کو باقاعدگی اور خلوص سے پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور پڑھنے کو کسی خاص تعداد یا وقت تک محدود نہ رکھیں بلکہ کثرت سے اس کا ورد کیجیے۔ ہم جتنے درود شریف پڑھ سکتے ہیں ان میں سے ایک جامع اور خوبصورت ترین درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ درود شریف بہت جامع اور خوبصورت ہے کیونکہ اس میں اللہ کے نام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے نام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے نام شامل ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبد الرحمن سے منقول ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھ سے کہا کیا میں تجھے ایک ہدیہ دوں؟ انہوں نے کہا ضرور۔ کہا ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس باہر تشریف لائے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ آپ پر کن الفاظ میں سلام بھیجیں، یعنی السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو تشہد میں وارد ہوا ہے، لیکن یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ آپ پر درود شریف کس طرح بھیجا کریں۔ ارشاد فرمایا کہ یوں کہا کرو اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ، اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ آپ نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل پر، بے شک آپ لائق حمد ہیں، بزرگی والے ہیں۔ اے اللہ برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ آپ نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل پر۔
بے شک آپ لائق حمد ہیں، بزرگی والے ہیں۔ پیارے دوستوں، اسے درود ابراہیمی کہتے ہیں اور نماز میں پڑھا جانے والا درود بھی کہتے ہیں، کیونکہ نماز میں یہی درود پڑھا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ معروف اور کثرت سے پڑھا جانے والا درود شریف یہی ہے۔ یہ تشہد کے دوران ہماری روزانہ کے نمازوں میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ درود بہت زیادہ فضیلت والا ہے اور دنیا بھر میں بہت سے مسلمان اسے اپنی نمازوں میں اور غیر نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ سنت کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود اپنے صحابہ کو سکھایا اور یہ قیامت کے دن بے پناہ برکتوں، مغفرت اور شفاعت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ درود پڑھا کرے ہمارے گھرانے پر تو اس کا ثواب بہت بڑے پیمانے میں ناپا جائے، تو وہ ان الفاظ کے ساتھ درود پڑھا کرے۔ ترجمہ: اے اللہ، درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبی امی ہے، اور آپ کی ازواج مطہرات پر جو سارے مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور آپ کی آل اولاد پر اور آپ کے گھرانے پر جیسا کہ درود بھیجا آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک آپ ہی سزاوار حمد اور بزرگ ہیں۔ پیارے دوستوں، درود شریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی قرب حاصل کرنے اور ہماری زندگیوں میں بے شمار برکات لانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ درود شریف کی ہر قسم کا اپنا الگ الگ انعام اور اہمیت ہے۔ جو آپ کو اچھا لگے، درود شریف کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کر کے اس خلفشار بھری دنیا میں آپ اپنی زندگیوں میں امن و سکون، خوشحالی اور الہی رحمت کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں۔